یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اور قرآن نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ کچھ لوگ دوسروں کی رضا کے لیے، دوسروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری جی حضوری کرنے سے کوئی قوم راضی ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج کے ان حالات پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو فرمایا وہ ہمارے لیے بہت بہترین گائیڈ لائنز ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہی اپنی زندگی کے فیصلے لینے چاہیے۔ حالات جو پوری دنیا کے چل رہے ہیں مسلسل آپ دیکھتے ہوں گے، وقت کی سپر پاور کہلانے والا امریکہ کس طرح بار بار دھوکہ دیتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ صبح ایک سٹیٹمنٹ ہے، شام میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، جو بولا اس پر کوئی قائم نہیں، اور ان کو بولنے والی بھی دنیا خاموش ہے، کیونکہ بڑے لوگ جرم کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ فیشن ہے، اور چھوٹا آدمی تھوڑا سا پھسل بھی جائے تو بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ بڑی طاقتیں جو کچھ کرتی ہیں دنیا اس کو فیشن سمجھتی ہے، وہ اگر ننگے ناچے تو فیشن ہے، اور اگر وہ بغیر کپڑے کے بھی آئیں تو فیشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ بڑے گھر میں، پیر صاحب کے گھر میں کوئی پاگل بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو مجذوب کہتے ہیں، رال ٹپک رہی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ بڑے گھر کا ہے۔ اور چھوٹے گھر کا بچہ تھوڑا ادھر ادھر پھسل بھی جائے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے اثر پر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں عوام پر بہت اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے جب الیکشن آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ارے اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم راجنیتی میں نہیں ہیں، ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھتے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہماری زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سیاست ہے، وہ پالیٹکس ہے۔ آپ چاہو یا نہ چاہو اس کھیل کا آپ حصہ بنی جاؤ گے۔ کل کو جو طاقت الیکٹڈ ہو کر بیٹھتی ہے، ارے میاں وہ ہمارے زندگیوں کے روز مرے کے فیصلے لیا کرتی ہے۔ آپ سمجھ کر کے چلو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ضرورت ہے سیاست پہ بات کرنے کی؟ میاں ہم بھی تو دنیا کا یہ حصہ ہیں، اور ہم بھی تو جس جگہ جی رہے ہیں وہاں تو سیاست ہی ہے۔ کل کو فیصلہ قائم کر لیا جائے گا کہ آپ کو صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہماری زندگی پر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کچھ بھی ہے، آپ تاجر ہیں، چھوٹے سے بزنس کرنے والے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کوئی بھی بل پاس ہو گیا کہ 1,00,000 روپے کی آمدنی تمہاری ہو رہی ہے تو تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا، اتنا فلاں دینا ہوگا، تمہارے بزنس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم چھوٹے ہی آدمی ہو، لیکن سیاست کا اثر پورے قوم کے اوپر ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ آپ حصہ نہیں ہیں، آپ الیکشن لڑتے بھی نہیں ہیں، ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بچہ ہوگا، آپ اسکول بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ اسکول کی ایجوکیشن پوری کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کر کے بتاتی۔ ایک ایجوکیشن بورڈ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور اس ایجوکیشن بورڈ یعنی ایجوکیشن منسٹر بھی تو ہوتا ہے، اس کے انڈر میں پورے ملک کے اندر کیا سیلیبس چلنا چاہیے یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی آپ کے بچے کو پڑھانا پڑے گا۔ تو سیاست کا اثر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ ہزار دور بھاگتے ہوں، لیکن آپ کو کبھی کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکرار ہو گئی، چلیں کچھ مسئلے ایسے پیش آئے، کیس ہو گیا، کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت میں جائیں گے، آپ کو کورٹ میں جانا ہے۔
عدالت کے پورے جو آئین بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہیں، وہ سیاست کے اثر میں ہی بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے دور نہیں جا سکتے. میں یہ ساری تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی طاقت پر بیٹھتا ہے اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے. اب اس تمہید کو اگر سمجھ چکے ہو تو آگے کی بات سنو غور سے، بہت دھیان سے. کس لیے میں کہہ رہا ہوں؟ جب طاقت، بڑی طاقت حکومت پر بیٹھتی ہے تو عوام کی روزمرہ کی زندگی پر تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدے پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے. اسی لیے جب حکومت پر جب بڑی ایسی طاقتیں آتی ہیں جن کا عقیدہ بالکل مخالف ہو تمہارے ایمان سے، اس کے باوجود اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے عوام الناس پر. اب جو حالات ابھر کر کے آ رہے ہیں، دیکھنا میری بات کو آپ یاد رکھیں. میں پریڈکشن نہیں کرتا ہوں، کوئی بھوشمانی نہیں ہے، لیکن دستور ایسا چلا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل کو اگر ایران کا دبدبہ بڑھتا ہے تو پھر جو حالات پیش آنے والے ہیں، میں اس کی مخالفت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہزاروں لاکھوں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عقیدے پر پھر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے. اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا. ایسی ہی اس سے 100 سال پہلے جب سعودی میں وہابی حکومت قائم ہوئی، پیسہ، طاقت، سب کچھ ان کے پاس تھا. علماء خریدے گئے، کتابیں چھپائی گئیں، جنت البقیع کو بلڈوزر سے پورا تہس نہس کر دیا گیا، شرک کے نام پر بہت ساری چیزوں کو ختم کیا گیا. تو طاقت تھی، حکومت آئی، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے عقیدے کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو گئے. صرف عوام نہیں، علماء بھی، بڑے بڑے مفتیان کرام جو منصب دار ہیں، وہ سب دولت کے تحت میں آ گئے، طاقت کے تحت آ گئے. یہ دنیا کا معمول ہے، یہ چلتا رہے گا. کل کو آپ بھی دیکھنا جب کوئی پاور میں آئے گا تو اس کی طرف بہت ساری قوم ہو جائے گی. وہ بہت ریئر لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس وقت آپ کو بالکل اس بات کا اپوزٹ آپ کو دکھائی دے گا. اس کا اپوزٹ، حضور نے جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے پاس آنے والے صحابہ غریب تھے، بہت غریب تھے. اور ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال دیکھ کر کے وہ آئے تھے کہ بڑی طاقت کے مالک ہیں، بڑے دولت کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیں. نہیں، اس رسول کے پاس وہ آئے تھے جو پیٹ پر پتھر باندھا کرتا. وہ صحابہ اس رسول کے پاس آئے تھے جو فاقہ کشی کو زیادہ ترجیح دیتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ تو گئے غریب صحابہ، لیکن ان کے اپوزٹ میں کون تھے؟ ابو جہل بڑے پیسے والا، ابو لہب بڑے پیسے والا، صفوان بڑے پیسے والا. اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر تھے جو یہ پورے صحابہ کی اکیلے کفالت کر سکتے تھے، سارے صحابہ کو وہ اکیلے پال سکتے تھے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مال اور پیسہ اور طاقت و قوت ہے، اور ایک طرف یہ غریب صحابہ کی جماعت ہے جو پیٹی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. وہ مجھے بات یاد آتی ہے، خندق کے موقع پر 1 مہینے سے صحابہ خندق کھود رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی 12,000 کے قریب تعداد میں مشرکین آ گئے خندق کے اس پار. ان کو پتہ نہیں تھا یہ خندق والی جنگ ہے مشرکین کو. یہ صحابہ نے نیا طریقہ اختیار کیا تھا مدینے کی حفاظت کے لیے کہ وہ خندق عبور کر کے مدینے میں نہ آ جائیں. خیر، مہینہ گزر گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، فاقے پر فاقہ چل رہا تھا. اس وقت سامنے والی جو فوج تھی وہاں سے تو روز گوشت بھوننے کی خوشبوئیں آتی، گرم روٹیاں ادھر پک رہی تھیں. وہاں تو پیسہ تھا، مال تھا، کھانے کی افراد تھی. صحابہ ادھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں.
لیکن تاریخ میں آپ کھول کر کے دیکھو ایک صحابی نے بھی رسول اللہ کے یہ کہا ہو کہ چلو ادھر کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں جا کر کھا کر کے تو آئیں، اس طرف انہوں نے چہرہ تک نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا اے میرے صحابہ، مجھے پتا ہے وہ گوشت کی خوشبوئیں تمہاری بھوک کو اور بڑھا دیتی ہوں گی، تمہارا صبر ٹوٹتا ہوگا، صبر کرو. صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم روٹی اور بوٹی کے لیے اس جنگ میں آئے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے. ہم آئے ہیں صرف چہرے رسول کے لیے. ہماری بھوک کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ، ہماری بیماریوں کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ. اس دین سے ان لوگوں نے ایک بال برابر بھی بغاوت نہیں کی. لیکن وہ عوام کی بات ہے کہ جب جب طاقت کسی ایسے گمراہ کے پاس بھی آ گئی تو اس کی گمراہی کی تعریف کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی. ہاں، ایک جماعت پیدا ہو جائے گی. ارے دور تو چھوڑو، ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیوں کو جمع کیا گیا تھا. اور کانفرنس کرانے والے کون تھے؟ کانفرنس کرانے والے ملک کے پرائم منسٹر تھے. مسلمانوں کی، صوفیوں کی خانقاہوں کی کانفرنس کرائی گئی تھی. ٹھیک ہے، علماء بھی اس میں شریک ہیں، خانقاہوں کے گدی نشین اور گدھے نشین سب اس میں شامل ہیں. اور شروع ہو رہی ہے کانفرنس تو مجھے حیرت ہوتی ہے. قصیدہ پڑھنے والا کوئی مولوی قصیدہ پڑھتا ہے بادشاہ کی شان میں، خدا کرے کہ تیری عمر کو عمر خضر عطا ہو. یہ دعا دی جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ سارا منظر ایک طرف، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست جب آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے پر بھی اثر پڑتا ہے. اس وقت اپنا عقیدہ بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو فرقے پیدا ہوئے دین میں، یہ طاقت کے اثر سے پیدا ہوئے ہیں؟ جب سیاست پر، حکومت پر کوئی گمراہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ سب پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. معتزلہ کی جماعت آئی. معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ قرآن فنا ہو جائے گا. بہت سارے ان کے عقیدے گمراہ تھے. جب وہ پاور پر آئے، خلیفہ بنے یا گورنر بنے، تو انہوں نے عوام کو اور علماء کو زبردستی اپنا عقیدہ تھوپا. اور ایک دور ایسا آیا کہ علماء ان کے حساب سے فتویٰ دینے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ حق جماعت والے لوگ ہیں. بادشاہ اعظم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. لیکن میرے عزیزو، پوری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی. ہر زمانے میں حقانی علماء اور ربانی علماء موجود رہتے ہیں. معتزلہ کی جماعت پاور میں تھی، حکومت میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، علماء کی جماعت ان کے پاس تھی. لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے ایک مرد قلندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا. کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی. امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں. وہ عام آدمی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے. امام احمد بن حنبل کو ایک بار کوڑے مارنے کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ یوں زنجیر پر باندھے جاتے تھے اور لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، تہبند. ننگی پیٹھ پر جلاد کوڑے مارتا تھا. اور جب مارے جا رہے تھے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ کی لنگی، آپ کی تہبند نیچے اترنے لگ گئی، ڈھیلی ہو گئی. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا؟ ایک عالم ربانی جو کوڑے کھا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، تہبند نیچے گرنے لگی. آپ کو رونا آ گیا، کوڑوں کے زخم سے نہیں، درد سے نہیں، تہبند کے نیچے ہونے سے. اچانک دیکھا گیا 2 ہاتھ غیب سے آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی.
اور جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اچانک آپ مسکرانے لگے. جلاد پوچھتا ہے کہ ہوا کیا, تم تو ابھی رو رہے تھے اور ابھی ہنسنے لگ گئے ہو. اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. امام کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ,